بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بھائی امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہ علی اور فاطمہ کا نور عین کافی ہے، علی اور فاطمہ کا نور عین کافی ہے اور قرار قلب شہ مشرقین کافی ہے۔ علی اور فاطمہ کا نور عین کافی ہے، قرار قلب شہ مشرقین کافی ہے، اور نہیں ملال جہاں میں اگر ہو لاکھوں یزید کہ ان کے واسطے بس ایک حسین کافی ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے شاہ صاحب آپ ذرا آگے تشریف آئے جی، آیا ماشاءاللہ، پھر بھی صلوات پڑھیں بابا سے مولا علی علیہ السلام کی شان کی قربانی شاہ صاحب کہ انا کا قبلہ حیا کا مولا ولا کا منبع وفا کا دلبر، انا کا قبلہ حیا کا مولا ولا کا منبع وفا کا دلبر، وہ جرتوں میں حسین جیون شجاعتوں کا عظیم پیکر۔ انا کا قبلہ حیا کا مولا ولا کا منبع وفا کا دلبر، وہ جرتوں میں حسین جیون شجاعتوں کا عظیم پیکر، جو اس سے رکھے گا بغض دل میں مرے گا کفر و نفاق و شر میں، جو اس سے رکھے گا بغض دل میں مرے گا کفر و نفاق و شر میں، ہے اس کے نطفے میں فرق واضح کہ اس پہ ہوتی رہے گی بار بار۔ صلوات پڑھیں آواز میں۔ اب آپ حضرات کے سامنے مولانا غلفام حسین ہاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ ان کا صلوات پڑھے بابا سے۔ الحمد لله رب الخلائق والبرية وعالم الجهر والخفية وبيده ملكوت الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي الهاشمي التحية
العجم بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کے صلوات کی آواز میں فرمائیں محمد. ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، گزشتہ تقریر میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے اولاد آدم سے، فرزندان آدم سے ایک عہد لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے، جس کا ذکر سورہ یاسین میں موجود ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. کہ اے اولاد آدم، اے فرزندان آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، یہ اقرار نہیں لیا تھا؟ یعنی یہ انداز تکلم بتا رہا ہے کہ خدا ہم سے عہد لے چکا ہے. کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ تو خود یہ انداز خطابت بتا رہا ہے کہ خدا ہم سے ایک وعدہ لے چکا ہے. کیا عہد نہیں لیا تھا؟ کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور بندگی صرف اور صرف مجھ رب اکبر کی ادا کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. تو حضور گزارش یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم کی تعریف کیا ہے.
صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ کائنات اسلام کا ہر ایک مسلمان اپنی پنجگانہ نماز میں ہر روز یہی دعا مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یا چلا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر گامزن رہوں۔ تو اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اللہ نے اس آیت میں اس کی تعریف بیان کر دی ہے کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا ایک جز، مجھ رحمان کی بندگی کرنا یہ دوسرا جز، ان دونوں کے مرکب کا نام ہے ھذا صراط مستقیم، کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اگر پاکستان ہوتا تو میں کہہ دیتا یہاں میں آپ کا مہمان ہوں، کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے دور بیٹھ جاتے ہیں کہ میں صحیح معنوں میں ان کی زیارت کے شرف سے محروم رہ جاتا ہوں، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ درود پڑھیے صلوات کے بعد میں۔ چلو کوئی بوڑھا آدمی ہو، کمر میں درد ہو، وہ تو دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے، کوئی بات نہیں۔ نوجوان بھی اگر دیواروں کا سہارا تلاش کریں ذکر آل محمد کے سہارے کو چھوڑ کر، تو یہاں کیا کہا جا سکتا ہے؟ درود پڑھیے صلوات کی آواز میں۔ آگے دیکھیے، میں ان 10 تقریروں میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، آئیے آگے آئیے، تشریف لائیے، وعدہ ہے میں کچھ نہیں کہتا، آئیے نا، اٹھیے وہاں سے، آئیے۔ کمال ہے یار، میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کونوں میں جا بیٹھتے۔ ضرور پڑھیے صلوات کی آواز میں۔ یعنی وہ صراط مستقیم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے الفاظ پر برا بھی نہیں منایا اور میری دل شکنی بھی نہیں کی۔ گزارش یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ 2 اجزاء کے مجموعے کا نام، 2 اجزاء کے مرکب کا نام ہے صراط مستقیم۔ پہلی جز کا نام ہے شیطان کی اطاعت نہ کرنا، اور دوسرے جز کا نام ہے رحمان کی بندگی کرنا۔ میں صراط مستقیم پہ بولنا نہیں چاہتا، مجھے پھر وسیلے کے متعلق ہی عرض کرنا مقصود ہے۔ اس وقت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں ایک لطیف سا نقطہ ہے جو کہ درس اسلام کے لیے بنیادی نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس آیت میں نہ کرنے کا ذکر پہلے ہے اور کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ شیطان کی بندگی نہ کرنا، ذکر انکار پہلے ہے، ذکر نفرت پہلے ہے، ذکر بیزاری پہلے ہے۔ سلامت رہیے۔ اور مجھ رحمان کی بندگی کرنا، وَأَنِعْبُدُونِ، صرف اور صرف میری عبادت کرنا، تو عبادت کرنے کا ذکر نہ کرنے کے ذکر کے بعد میں ہے۔ یعنی پہلے ذکر کس کا ہے؟ شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ پھر ذکر کس کا ہے؟ مجھ رحمان کی اطاعت کرنا۔ تو نہ کرنے کا ذکر پہلے ہے، اطاعت کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ اظہار نفرت پہلے ہے، اظہار محبت بعد میں ہے، اظہار بیزاری پہلے ہے، اظہار مودت بعد میں ہے۔ تو اب انہی کلمات کو بدل دیجئے عربی میں، تو کیا کہیں گے کہ ذکر تبرہ پہلے ہے، کہ ذکر تبرہ پہلے ہے اور ذکر تولا بعد میں ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ تبرہ انسان
انسان کو، مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ شیطان اور شیطان صفت جیسوں سے تبرہ کرنا یہ اسلام کا بنیادی در۔ اور ایسوں سے کیوں نہیں تبرہ کرنا چاہیے، کیوں نہیں بیداری اختیار کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ انہو لکم عدو مبین، کہ دیکھو شیطان کوئی تمہارا معمولی دشمن نہیں، بلکہ وہ تو تمہارا ازلی دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور دیکھیے آپ بھی اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا دشمن ہے یہ شیطان اولاد آدم کا، کہ اس نے اولاد کو باپ کا مخالف بنا دیا۔ اندازہ لگائیے، میں فکر پھر عرض کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے نتیجے تک ہم سب پہنچ سکے کہ شیطان اتنا بڑا دشمن تو ہے اولاد آدم کا کہ اس نے خود آدم کے بیٹوں کو، آدم کی اولاد کو، مسلمانوں کو اپنے باپ آدم کا دشمن بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر آدم کے بیٹوں کی اپنے باپ سے دشمنی اور کیا ہوگی کہ جو گمراہ کرنے والا ہے، جو بہکانے والا ہے، جو بھٹکانے والا ہے، جو خود ملعون لعین جہنمی مردود شیطان ہے، وہ خود کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں، لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں ان کو گمراہ کرنا میرے بس میں نہیں۔ میں لاکھ چاہوں بھی صحیح، جب ہیں ہی تیرے تو وہ میرے کیسے بنیں گے؟ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اندازہ لگائیے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، کہ جو شیطان گمراہ کرنے والا ہے، بہکانے والا ہے، بھٹکانے والا ہے، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میرے اللہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، کمال ہے صاحبان علم، شیطان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یعنی شیطان ہونے کے باوجود، شیطان آپ کی لعنت کا مستحق ہونے کے باوجود، شیطان جہنم کا ایندھن بن جانے کے باوجود، شیطان راندہ درگاہ الہی بن جانے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کے خالص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور رہی آدم کی اولاد جو آج بھی نعرہ لگا رہی ہے کہ شیطان نے بہکایا، گمراہ کیا، آدم جنت سے نکالا گیا۔ نہیں، ذرا درود پڑھیے، میں وضاحت کروں۔ یعنی کس قدر مقام حیرت ہے، بلکہ نہیں، کس قدر مقام تعجب ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ جو تیرے خالص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور آج آدم کی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ شیطان نے آدم کو گمراہ کیا اور جنت سے نکلوانے کا سبب بنا۔ ارے بابا، آدم کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، آدم کسی معمولی انسان کا نام نہیں، آدم ہم میں سے کوئی منتخب شدہ فرد نہیں، آدم ہماری نگاہ انتخاب کے نتیجے کا نام نہیں، آدم ہمارے چناؤ کے ثمرہ کا نام نہیں، بلکہ آدم وہ ہے جس کے لیے لسان قدرت کا اعلان ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے مصطفیٰ بنا دیا، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ تو آدم تو اللہ کا منتخب شدہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم تو خلیفۃ اللہ ہے، آدم تو مسجود ملائکہ ہے۔ بھلا معصوم جس کے سامنے سجدہ ریز ہو وہ
دور اندھی تقلید کا نہیں، یہ زمانہ لکیر کی فقیر بننے کا نہیں۔ جو جس نے کہہ دیا ہم نے اس پہ یقین کر لیا نہیں۔ قرآن سامنے ہے جو علم کا سمندر ہے، جو حقائق کا سرچشمہ ہے، جو ایسا روشن چراغ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتا۔ وَلَا حَتْمٍ وَلَا جَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کے دامن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج یہ کہنا کہ آدم کو شیطان نے گمراہ کر دیا یا بہکا دیا اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، میرے محترم مکرم دوستو، عزیزو، میرے بزرگوں، سوچنے کا مقام ہے کہ جناب آدم مسجود ملائکہ ہے، کعبہ معصومین ہے، تو جس کے سامنے ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں اس کی عصمت پر الزام لگاتے ہوئے یہ کہنا کہ شیطان نے بہکا دیا۔ جو بہکانے والا ہے اس کا اپنا عقیدہ ہے کہ میں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو نہیں بہکا سکتا، تو کتنا گیا گزرا ہے یہ مسلمان کہ جس کا عقیدہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر دیکھیے اس قادر و قدیر کا، اس صادق الوعد کا اپنا بھی ایک وعدہ ہے۔ وعدہ نہیں، اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ کہ شیطان جاؤ تمہیں اجازت ہے، وقت معلوم تک جس کو بہکانا چاہتے ہو، ہم اپنی قدرت کے اثر سے تم کو مجبور نہیں کریں گے۔ بڑا پیارا فکرہ تھا حضور۔ میرے کچھ دوست کہتے ہیں آپ تشریح کریں، لیکن اب میں کیا کروں، چند ایک تقاریر کی خاطر میں اپنی عادت کو بدل نہیں سکتا۔ جا شیطان، تمہیں اجازت ہے بلا روک ٹوک زمان و مکان۔ پھر سنیے گا میں نے کیا کہا ہے، بلا روک ٹوک زمان و مکان۔ نہ ہم تمہیں مکان سے روکتے ہیں، نہ زمان کے قید میں مقید کرتے ہیں، جس مکان پر جانا چاہو تمہیں اجازت ہے۔ جسے دام شیطانیت کا شکار بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن جانے سے پہلے ہمارا بھی ایک اعلان سن لو۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بالتحقیق جو ہمارے ہیں ان پر تمہارا بس نہیں چل سکے گا۔ جو میرے بندے ہیں ان کو تم گمراہ نہیں کر سکے گا۔ گمراہ کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ بچہ پیدا کس پر ہوتا ہے؟ دین فطرت پر۔ حضرت آدم سے ہٹ کر ایک اور فکر ادا کر رہا ہوں اور پھر موضوع کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دین فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو گمراہ کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ اگر کوئی مشرک بنا، کافر بنا، سوشلسٹ بنا، کمیونسٹ بنا، بے دین بنا، جب پیدا ہوا تھا کیا تھا؟ مسلمان۔ جب پیدا ہوا تھا کیا تھا؟ مسلمان۔ تو اب مکان جس میں پیدا ہوا اور آغوش جس میں پلا، اگر وہاں اسلام نہیں تو ان کے اثرات کے زیر سایہ رہتے ہوئے، ماحول کے اثر کو قبول کرتے ہوئے، وہ اسلام کو بھلا کر شکار شیطان بن بیٹھا۔ کوئی مشرک بنا، کوئی کافر بنا، کوئی بے دین بنا۔ کہاں ہیں وہ مؤرخین جن کے قلم کا سر قلم ہونا چاہیے، جنہیں نے جسارت سے کام لیتے ہوئے یہ لکھ دیا ہے کہ علی 10 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں مسلمان بنا۔ میں کہتا ہوں پیدا کہاں ہوا؟ اللہ کے گھر میں۔ پلا کہاں؟ محمد کی آغوش۔
والا سلامت درود پڑھیے گا صلوات کے بعد میں. علی پیدا کہاں ہوا؟ بیت اللہ میں. پلا کہاں؟ آغوش مصطفیٰ میں. بتائیے کفر کہاں تھا؟ کمال ہے صاحبان علم آپ کے سامنے سے. فرمائیے کفر کہاں تھا؟ اللہ کے گھر میں تھا یا آغوش مصطفیٰ میں تھا؟ جب نہ وہاں کفر نہ یہاں کفر تو علی کافر بنا کب؟ علی کفر کے سائے میں آیا کب؟ تو یہ علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جب محمد کے غلام پر کفر کا سایہ نہیں پڑ سکتا تو جو علی جیسے غلام کا امام ہے وہ 40 سال تک کافر کیسے ہے؟ درود پڑھیے گا صلوات. ہاں یہ اپنے مقام پر ذکر ہوگا. ایک دن مجھے انشاءاللہ صرف لفظ علی پہ بولنا مقصود ہوگا، بحیثیت لغت، بحیثیت قرآن، بحیثیت تاریخ، بحیثیت ادب علی کس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ میں ایک دن زندگی رہی تو اسے لے کے بڑھ سکوں گا. آج مجھے پھر وہیں سے سلسلہ قائم کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ کہنا کہ شیطان نے آدم کو گمراہ کیا اور نکالا. آدم اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، آدم مصطفیٰ ہے، شیطان کے بس میں نہیں کہ وہ گمراہ کر سکے. اللہ کا اعلان ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے مقام قدرت حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اس قدر مقام فنا فی اللہ و بقا باللہ رکھتے ہیں کہ تو جتنا زور لگا لے وہ تو ہیں ہی میرے، وہ تیرے دام شکار کا شکار نہیں بن سکتے. اچھا تو کہا جاتا ہے آدم نکالے گئے. پہلے تو بحث یہ ہے کہ جنت کون سی تھی، کیونکہ جنت اخروی تو ہو نہیں سکتی. وہ جنت ہے جو جائے گا آئے گا نہیں، اور وہ جنت ملتی ہے اعمال کے بعد. آدم کا سلسلہ اعمال تو ابھی شروع ہو رہا تھا، تو یہ بحث بہت طویل ہے، پھر کبھی لے کے چلوں گا. تو جس جنت سے نکالے گئے وہ نہیں تھی، یہ ذہنوں میں رہے. جس جنت سے نکالے گئے جن کا یہ اعتراض ہے کہ شیطان نے بہکایا اور وہ نکل کر زمین پر آئے. اچھا صاحبان، آ گئے کہاں؟ زمین پر. اب کہاں ہے؟ زمین پر نہ، جنت میں. چلے کہاں سے؟ جنت سے. یہ جنت کون سی ہے وہ نہیں. اب کہاں ہے؟ جنت میں. پھر یہ جنت کون سی ہے یہ بھی وہ نہیں، جنت اخروی نہیں. ایک دن اس پہ بھی بات ہو سکے گی. تو اب کہاں ہے؟ جنت میں. چلے کہاں سے؟ جنت سے. اب کہاں ہے؟ جنت میں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں شیطان ان کو جنت سے نکال کر لے آیا. تو میرا ان سے سوال ہے کہ اب تو جنت میں ہے نا، جب ہے جنت میں تو ہمارے باپ آدم نے وہ کون سا عمل کیا؟ ہمارے باپ آدم نے وہ کون سا کام کیا، وہ کون سا عمل کیا کہ جس عمل کے سبب دوبارہ جنت میں چلے گئے؟ کیونکہ نیک اولاد وہی ہوتی ہے جو باپ کے نیک اعمال پر چل سکے، باپ کی نیک سیرت کو اپنا سکے، باپ کے نیک افعال کا نمونہ بن سکے. تو ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں تو صحیح ہمارا باپ کیسے گیا، تاکہ وہی عمل اپنا کر ہم بھی جنت میں چلے جائیں. تو پوری تفاسیر خاصہ اور عامہ میں یہ درج ہے کہ آدم نے زمین پر پہنچ کر 2 کام کیے، صرف 2 کام، تیسرا کام نہیں کیا. ان 2 کاموں کے سبب آدم جنت میں چلے گئے. وہ 2 کون سے کام ہیں؟ پہلا کام کیا کیا؟ گریہ کیا، روئے، اتنا روئے
اس قدر روئے کہ چرندوں پرند ان کے آنسوؤں کے پانی سے اپنی پیاس بجھانے لگے. تو ہمارے باپ نے پہلا کیا کام کیا؟ گریہ کیا. دوسرا کیا کام کیا؟ تفسیر در منصور پہلی جلد پکار کر کہا اللہم عنی. تفسیر البرہان بھی پہلی جلد اللہم عنی اسألک بحق محمد و آل محمد. میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واسطہ دے کر میں ابھی اس کے تشریح کے میدان میں وارد ہونا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اپنی عظمت کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں، اپنی خلافت کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں. بڑا میں نے فکرہ ادا کیا ہے لیکن کیا کروں، میں نہیں تشریح کا عادی. اپنی خلافت کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے اعلیٰ کچھ ہستیاں ہیں جو میرے سجدے سے مستثنا تھی، جن کو میرے سجدے کا حکم نہیں ملا تھا. تو اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں. تو آدم نے دو کام کیے، پہلا گریہ کیا، دوسرا وسیلے کا دامن تھاما. پہلے نمبر پر روئے، دوسرے نمبر پر محمد و آل محمد کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کیا. وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو اب شیطان کیا ہے؟ انہ لکم عدو مبین. شیطان کی باتوں میں نہ، وہ تمہارا بڑا پکا کھلم کھلا ظاہر بظاہر دشمن ہے. اب جو شیطان نے دیکھا کہ آدم تو پھر جنت میں چلا گیا، شیطان نے جو دیکھا کہ آدم تو پھر جنت میں چلا گیا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا اچھا آدم مجھے پتا نہیں تھا، میں تو لا علمی میں مارا گیا، میں تو پھول میں مارا گیا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ دو کام ایسے ہیں، یہ دو کام. کوئی کمال ہے صاحبانے کو. آدم مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ ان سے پھر جنت مل جاتی ہے. اچھا تو گریہ کر کے اور وسیلہ پیش کر کے جنت میں چلا گیا، لیکن میرا نام بھی شیطان نہیں. تیری اولاد میں سے اکثریت کے ذہنوں میں میں یہ بٹھا دوں گا کہ نہ رونا، خبردار نہ رونا، نہ رونا. ضرور پڑھیے گا. خدا سلامت رکھے آپ کہ آدم میں تو لاجبی میں مارا گیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ ان کے وسیلے سے سبب سے پھر جنت مل جاتی ہے. اچھا تو چلا گیا، لیکن میں بھی دعویٰ کر چکا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. جہاں تیری اولاد کا اجماع ہوگا میں انہیں گمراہ کروں گا. تو میں تیری اولاد کی اکثریت کے ذہنوں میں یہ بٹھا دوں گا نہ رونا، بالکل نہ رونا، خبردار نہ رونا. رونا تو بدعت ہے، نہ رونا، رونا تو بدعت ہے. اچھا دوسرا تو نے کیا کام کیا؟ تو نے وسیلہ پیش کیا اور وسیلے کے ذریعے جنت میں چلا گیا. تو میں تیری اولاد کی اکثریت کے ذہنوں میں بٹھا دوں گا کہ چھوڑو میاں صاحب زادے وسیلے کو، وسیلے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہے ہی قریب ہے، ہے ہی قریب. جب اللہ ہے ہی شارک سے زیادہ قریب تو وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھا آپ نے شیطان کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا، اولاد آدم کا کتنا بڑا دشمن ہے کہ ہمیشہ سے دشمنی کرتا چلا آ رہا ہے. تو آج اولاد آدم یہ کہتی ہے کہ وسیلے کی احتیاج نہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں. بابا جان ہمیشہ صحیح النسل بیٹا باپ کے نیک عمل کو ترک نہیں کرتا.
کہ ہمارے باپ آدم نے بغیر وسیلے کے قدم اٹھانا گوارا نہیں کیا، اور قرآن کی آیت پکار پکار کر بیان کر رہی ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ اب تک میں نے آپ کو بیدار کرنا تھا، اب موضوع ذرا خشک ہوگا اور اس میں تھوڑی سی بحث ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اکتانے سے پرہیز فرمائیں گے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کا علم حاصل کیا، اور یہ کلمات وہی تھے جن کے سبب آدم نے پھر رجوع کیا۔ نہیں، جو ہمیشہ اس آیت کا ترجمہ سنتے رہتے ہیں میں ان سے توجہ چاہتا ہوں۔ انہی کلمات کے سبب آدم نے پھر رجوع کیا۔ تو آج مجھے بحث کرنا مقصود ہے صرف لفظ کلمات پر، کہ جناب آدم نے اگر پھر رجوع کیا ہے، یا بقول ترجمہ عامہ کے کہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، تو قبولیت توبہ آدم کا وسیلہ کون بنے؟ کلمات۔ لیکن ذہنوں میں رہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ جناب آدم سے لغزش ہوئی، یا جناب آدم کا قدم پھسلا اور جناب آدم نے توبہ کی۔ یہاں یہ کہنا کہ اگر توبہ نہیں کی تو پھر استغفار کیوں پڑھا؟ تو صاحبان علم جو عربی سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ استغفار کا تعلق یعنی معافی کا تعلق، لفظ معافی کا تعلق صرف گناہ سے نہیں، لفظ معافی کا تعلق صرف خطا سے نہیں، لغزش سے نہیں، بلکہ لفظ معافی کا تعلق اپنے مقام کی کسر شانی اور دوسرے کے مقام کی برتری سے بھی ہے۔ میں مثال دیتا چلوں، میں کویت میں آیا، آپ احباب نے انتہائی طور پر میری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ میں سے کوئی ایک صاحب جب پاکستان کے شہر ملتان میں پہنچے تو سرے راہ میری ان سے ملاقات ہو گئی، تو میں انہیں فوراً اپنے غریب خانے پہ لے گیا۔ ان کے ساتھ 5-10 افراد اور بھی تھے۔ جو کچھ ماحضر تھا میں نے وہ دسترخوان پہ چن دیا۔ جب وہ فراغت پا چکے اور جانے لگے تو میں دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب جو بزرگ بھی، جو بھائی بھی، جو نوجوان بھی دسترخوان سے اٹھ کر میرے غریب خانے کے دروازے سے باہر جانے لگا، میں نے کہا حضور معاف رکھنا، جناب عالی معاف رکھنا، بھائی جان معاف رکھنا، برادرم معاف رکھنا۔ ہر ایک گزرتا گیا، میں کہتا گیا حضور معاف رکھنا۔ ایک نوجوان منچلا بھی تھا جو بڑا بے تکلف تھا، جیسے افتخار بیٹھا ہے، تو اس نے فوراً میرا دامن پکڑ کر کہا کہ صاحب معافی کس بات کی؟ آپ نے ہمارے لیے تکلیف گوارا فرمائی، زحمت اٹھائی، کھانا پیش کیا، بڑا اہتمام کیا، انتظام کیا، کوئی آپ نے جرم تو نہیں کیا، خطا تو نہیں کی، گناہ تو نہیں کیا، تو یہ آپ ہم سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا برادرم میں کویت میں آیا تھا، آپ کے دولت قدہ پر ٹھہرا تھا، میں نے آپ کی وصف کو دیکھا تھا، آپ کی نشست و برخاست پر میری نظر رہی تھی، آپ کے دسترخوان پر میں 10 دن رہا، میں دیکھتا رہا کہ آپ کے خورد و نوش کے انتظام میں کس قدر نعمتوں سے دسترخوان مالا مال ہوتا ہے، تو میں نے جو کچھ آپ کے لیے اہتمام طعام کیا ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق کیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے، آپ کی شان کے، آپ کی شان کے مطابق
مطابق نہیں کیا تو اس لیے میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میرا جو کچھ بھی اہتمام کرنا ہے وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں. تو یہاں معافی گناہ پر نہیں, خطا پر نہیں, لغزش پر نہیں, زیادتی پر نہیں. یہاں معافی کس بات پر ہے؟ اپنے مقام کی کسر شانی پر اور دوسرے کے مقام کی برتری پر. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک, مصطفیٰ سے لے کر امام حسن عسکری تک, اگر کسی معصوم نے استغفار کی تسبیح پڑھی ہے, خدا سے معافی مانگی ہے, تو گناہ پر نہیں, لغزش پر نہیں, خطا پر نہیں, ساری رات عبادت میں بسر کر دی. جب سب ہوئی تو پکار کر کہا میرے اللہ مجھے معاف رکھنا, میں نے تیری عبادت اپنی ہمت کے مطابق کی ہے, تیری شان کے مطابق نہیں. سلامت رہے مولا, درود پڑھیے گا, سلامت. اٹھائیے صحیفہ سجادیہ کو, اٹھائیے صحیفہ کاملہ کو, اٹھائیے حضرت علی کے صحیفہ علویہ کو, اٹھائیے جناب سیدہ بطول عذرا کے مجموعہ دعائیہ کو, اٹھائیے باقی مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھیے, باقی دعاؤں کے مجموع وظائف الابرار کو اٹھا کر دیکھیے, باقی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے. ائمہ نے اگر رو رو کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کی تسبیح پڑھی ہے تو وہ گناہوں پر نہیں پڑھی, وہ لغزشوں پر نہیں پڑھی, بلکہ عبادت میں زندگی بسر کر کے پھر بھی پکار کر کہا میرے اللہ مجھے معاف کر دینا, میں نے جو تیری عبادت کی ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق کی ہے, وہ اپنی طاقت کے مطابق کی ہے, لیکن تیری عظمت کے مطابق نہیں کی. میرے نوجوان دوستوں, میرے بھائیوں, اندازہ لگاؤ حضرت امام زین العابدین سید الساجدین, درود پڑھیے. اس قدر رات کو کھڑے ہو کر مصلی عبادت پر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے. ایک دن آپ کے بیٹے نے کہا امام محمد باقر سے ہٹ کر کہ بابا جان آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں, میرے مولا کا فرمان سننے کے قابل ہے. کہا بیٹا میرے پاؤں کے ورم کو دیکھ کر میری عبادت کی تعریف کر رہا ہے, کاش تو میرے دادا علی کو دیکھتا کہ وہ کس طرح کھڑے ہو کر اپنا وقت عبادت میں بسر کیا کرتے تھے. یہاں ایک واقعہ بھی دو لفظی سناتا چلوں کہ حضرت سید الساجدین کا عالم بچپنا ہے, لپٹے ہوئے ہیں غلاف کعبہ سے, رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں. جب رو رو کر دعا مانگی تو رسول کے ایک صحابی نے دیکھا جو پہچانتا نہیں تھا, یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے, ہمارے لیے سب کچھ ہمیں سمجھانا مقصود تھا, ہمیں بتانا مقصود تھا. تو آپ لپٹ کر رو رہے ہیں غلاف کعبہ سے. صحابی آگے بڑھتا ہے, حضور کو روتے ہوئے دیکھتا ہے, کہتا ہے برخوردار ابھی آپ کم سن ہیں, آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا, لغزش نہیں ہوئی, پھر بھی اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. آپ نے ایک بار اس کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا اے عبد خدا کیا اجازت ہے ایک سوال کروں؟ سبحان اللہ, کیسا درس اخلاق دیا جا رہا ہے, کس طرح درس اخلاق بخشا جا رہا ہے. وہ دیکھ کر کہتا ہے شہزادے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا بابا جان جب لکڑیاں جلتی ہیں تو پہلے کن لکڑیوں کو آگ لگتی ہے؟ ابھی جوانی ہے, بڑھاپا آئے گا, نمازیں پڑھ لیں گے, جب قبر کے قریب پہنچیں گے خدا کو یاد کر لیں گے, ابھی بڑی زندگی باقی ہے. میرے دوستو اپنی جوانی پر رحم کھاؤ. میں ایک دن اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو بھی بیان کروں گا کہ عمر گھٹتی کیسے ہے. ایکسیڈنٹ کی موت تقدیر کی موت نہیں, اچانک موت موت تقدیر نہیں, بلکہ تقدیر میں جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے وہ زندگی کا جو فیصلہ ہے وہاں پر
گناہوں کے سبب انسان اپنی زندگی گھٹاتا جاتا ہے، زیادتیوں کے سبب اپنی زندگی میں کمی کرتا جاتا ہے، اور دعاؤں کے سبب، عبادتوں کے سبب، ریاضتوں کے سبب انسان اس منزل کو پا لیتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ کسی دن چل سکے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے جلتی ہوئی لکڑیوں کو دیکھا ہے؟ وہ دیکھ کر کہتا ہے بیٹے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ فرمایا ہاں یہی سوال ہے۔ کہتا ہے ہاں۔ تو امام عرض کرتے ہیں بتائیے پہلے کن لکڑیوں کو آگ لگتی ہے؟ بڑی بھی ہوتی ہے، ان کے پہلو میں چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، بڑی کو نہیں لگتی۔ میں اسی لیے رو رہا ہوں، میں اسی لیے آہ بکا کر رہا ہوں، میں اسی لیے تڑپ رہا ہوں کہ میں ابھی کم سن ہوں۔ اتنا کیا نہ تھا وہ قدموں پر گرا، قدم پکڑ کر کہتا ہے سچ بتا کس امام کا بیٹا ہے، سچ بتا کس خاندان کا فرد ہے۔ امام نے ایک بار دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے یہ انداز تعلیم حکمت خدا نے یا محمد کو بخشا تھا یا محمد کے گھرانے کو بخشا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو انہوں نے جو استغفار کی تسبیحیں پڑھی ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھی کہ دامن میں لغزشیں تھیں، بلکہ ہمیں درس دینے کے لیے پڑھی ہے کہ دیکھو جب ہماری عبادت کا یہ عالم ہے اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے وہ ادا کیا لیکن تیرا حق ادا نہیں کیا، تو تم نے ہمارے نقش قدم پر چلنا ہے، ہماری بخشی ہوئی سنت پر چلنا ہے۔ تو جناب آدم نے چند کلمات کا علم سیکھا۔ اب بحث اس بات پر ہے کہ وہ کلمات کون سے تھے جن کے وسیلے سے حضرت آدم نے رجوع کیا۔ کلمات جمع ہے، اس کا مفرد، اس کا واحد کلمتن کلمہ ہے۔ قرآن میں جہاں لفظ کلمہ کے معانی اور بھی ہے، وہاں قرآن میں وجود معصوم کو بھی اللہ نے کلمہ کہا ہے۔ بڑی تسلی سے میں اپنے اس معافی ضمیر کو ادا کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں وجود معصوم کو بھی کلمہ کہا ہے۔ تو ایک کلمہ جب ایک ہوگا، واحد ہوگا، صرف کلمہ ہوگا تو مراد ایک معصوم۔ جب کلمات ہوگا تو مراد جمع کو لیا جائے گا، اور جمع تین سے اوپر، تین سے لے کر اوپر، کیونکہ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے اثنین، اس سے اوپر جمع کا اطلاق۔ تو اب آئیے ہم قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ آیا وجود معصوم کو بھی کلمہ کہا گیا ہے یا نہیں؟ نہیں تو ہے ہی نہیں۔ تو لیجئے تیسرے پارے کی میں اب آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ یبشرک بیحیٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ اے زکریا تم نے ہم سے وارث مانگا تو لو ہم تمہیں ایسا وارث دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس کا مقام کلمۃ اللہ کا گواہ ہوگا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، ایک کلمۃ اللہ ہے جس کا اسے گواہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا جو کلمۃ اللہ ہو اس کا گواہ اللہ خود بناتا ہے، اس کا گواہ بنانے کا حق عوام کو حاصل نہیں۔ تو لیجیے صاحبان اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ کون ہے جس کا گواہ بنا کر اللہ نے یحییٰ کو بھیجا۔ پھر تیسرا پارا ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ
ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم محبوب. اس وقت کو یاد فرمائیے جب ملائکہ نے مریم سے کہا. معلوم ہوا جو بی بی بتول ہو یا معصوم کی ماں ہو ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں. نہیں ذرا درود پڑھیے, میں فکرہ ادا کروں. درود پڑھیے. نہیں صاحبان, میں نے تو یہ فکرہ صرف اس لیے کہا تھا کہ اسی پہ آپ کی توجہ کے تحت میں آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن آپ خاموش رہ گئے. معلوم ہوا وہ بی بی جو معصوم کی ماں ہو, خود معصومہ ہو یا معصوم کی ماں ہو, فرشتے اس سے بات کرتے ہیں, ہم کلام ہوتے ہیں. تو جو مریم ایک معصوم کی ماں ہے اور صرف بتول ہے, اگر ملائکہ اس سے بات کرے تو انکار نہیں کرتے. جو بتول عذرا 11 معصوموں کی ماں ہے. اگر اللہ محمد محمد اگر ملائکہ اس کے دروازے پر درزی بن کر آئے یا موچی بن کر آئے یا چکی چلانے آئے یا بچوں کا جھولا جھلانے آئے تو تعجب کیسا جس دن انشاءاللہ لفظ کوثر پر تقریر ہوگی اس دن میں اسے لے کے چل سکوں گا. تو آج جناب مریم کے لیے کیا کہا گیا؟ محبوب اس وقت کو یاد کیجیے جب ملائکہ نے ان اللہ یبشرک مریم سے کہا کہ اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے. کس کی؟ بے کلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. مجھے اسی کلمے پہ کچھ کہنا ہے. ایسے کلمہ کی جس کا نام ہے عیسی بن مریم. تو عیسی بن مریم کو اللہ نے کیا کہا؟ کلمہ. اسی طرح ہے نا صاحبہ, عیسی بن مریم کو کیا کہا گیا؟ کلمہ. تو عیسی بن مریم کون ہے؟ معصوم. معصوم کو اللہ نے کیا کہا؟ کلمہ. معلوم ہوا کلمہ سے مراد وجود معصوم ہے. تو جہاں ایک وجود وہاں کلمہ, جہاں 14 وجود وہاں کلمہ. تو اب آپ نے دیکھ لیا تو یہ وہ کلمات تھے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ جن کے ذریعے آدم نے دوبارہ رجوع کیا. نہیں, میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں, اسی کلمات کو ذرا دیکھیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. عبد ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, خلیل ہیں. جناب ابراہیم درجہ ابدیت پر فائز ہیں, مقام نبوت پر فائز ہیں, لباس رسالت میں ملبوس ہیں, تاج خلت سجائے ہوئے ہیں. لیکن خدا کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب اس کے رب نے, ابراہیم کے رب نے اس کا کلمات کے ساتھ امتحان دیا. بابا وہ کون سے کلمات ہیں؟ ستاروں کے نام ہے, سورج کا نام ہے, چاند کا نام ہے, ملائکہ کا نام ہے, حشرات کے نام ہے, نباتات کے نام ہے, حیوانات کے نام ہے, جنات کے نام ہے. بتاؤ کن کے نام ہے نبی, ہے رسول, ہے خلیل. تو وہ کون سے کلمات ہیں جن کی معرفت کے سبب آدم کے سر پر تاج امامت سجا؟ تو وہ یہی معصومین ہیں. نہیں, آپ کہیں گے آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا, ہم کیسے مانیں کہ وہ یہی معصومین ہیں؟ نہیں صاحبان, قرآن کا دامن بڑا وسیع ہے. آئیے میں اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ کلمات سے مراد کیا ہے. یہ لیجیے 21ویں پارے کی اب میں آیت تلاوت کر رہا ہوں, گھروں میں جا کر دیکھ لیجیے گا. اس شاہ میں قدرت ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. زمین و آسمان کے درمیان
جتنے اشعار موجود ہیں وہ سب کے سب اقلام کی صورت اختیار کر لیں، وہ سب کے سب قلم بن جائیں، اور سمندر پانی کا سمندر پانی کا سمندر ایک نہیں، یکے بعد دیگرے 7 سمندر آپس میں مل کر سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو کلمات الہیہ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ کلمات کون ہیں جن کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی؟ کتاب کا نام جناب المودت حضرت علامہ سلیمان قندوزی حنفی نے اس میں درج کیا ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا لو ان الریاض اقلام والبحر مدادا، لو ان الریاض اقلاما والبحر مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما احصوا، کہ تمام زمین و آسمان کاغذ بن جائے، تمام درخت کلمے بن جائے، تمام پانی سیاہی بن جائے، تمام جنات محاسب بن جائے، تمام انسان کاتب بن جائے، وَلَوْ كَانَ الرِّيَاضُ أَقْلَامًا، سب کے سب کلمے بن جائیں تو کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ما آسو فضائل علی ابن دیکھا نا، ایسے موقعوں پہ نعرہ لگوایا پڑا۔ جن دلوں میں علی بستا ہے مل کر نعرہ حیدری ضرور پڑھیے گا، صلوات کیے گا۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ما نفدت کلمات اللہ، ہر شے ختم ہو جائے گی، کلمات الہیہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہیں وہ کلمات الہیہ کہ جن کے وسیلے سے ہمارے باپ آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ توبہ کیسا بیٹا ہے جو باپ کا منکر ہے، کیسا بیٹا ہے جو باپ۔ دیکھیے یہاں بات رہ نہ جائے، ایک تو گھڑی بہت تیز چلتی ہے اور مجھے بھی دامن سمیٹنا پڑتا ہے۔ کتاب کا تفسیر کا نام ہے البرہان، عربی میں ہے، اس کی پہلی جلد میں اسی آیت کے ضمن میں درج ہے کہ ایک یہودی رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھ کر کہنے لگا اے یتیم عبداللہ، کیا وہ شخص تو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ رحمت للعالمین نے سر رحمت اٹھا کے دیکھا، ایک بار ایک نظر سے کائنات کی تقدیروں کو بدلنے والے رسول اس کی لوح تقدیر کا مطالعہ کیا، زیر لب مسکرا کر فرمایا ہاں بھائی، اللہ کی عطا کردہ نبوت کے تحت جو خدا نے میرے سر پر تاج ختم نبوت سجایا ہے اس کے تحت وہ دعوے دار ختم نبوت میں ہوں۔ یہ دیکھ کر کہتا ہے یتیم عبداللہ، یہ تو بتا کیا ہر نبی اپنے اپنے دور میں صاحب معجزہ نہ تھا؟ فرمایا یقیناً تھا۔ دیکھ کر کہتا ہے جب ہر نبی صاحب اعجاز تھا، تیرا یہ کہنا کہ میں ہر نبی کا سید و سردار بن کر آیا تو پھر ہر نبی کو جو جو معجزہ ملا، ہر نبی کو اپنی نبوت منوانے کے لیے جو جو معجزہ من جانب اللہ ملا، تجھے ان تمام کی اعجاز نمائی کا مظہر ہونا چاہیے، یعنی تمام کے معجزات تو دکھا سکے۔ آپ نے فرمایا لا ریب، صرف میں ان کے معجزات ہی دکھانے والا نہیں بلکہ ان میں سے ہر نبی کو نبوت میرے صدقے میں ملی۔ جب تک انہوں نے میری نبوت کا اقرار نہیں کیا، کسی نبی کے سر پر تاج نبوت نہیں سج سکا۔ اس نے ایک بار تعجب سے دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے میں یہودی ہوں اور آپ یہ کلمات ادا فرما رہے ہیں۔
فرمایا اے برادر یہود، یہ حق ادا کر رہا ہوں کہ ہر نبی نے جب تک میری نبوت کا اقرار نہیں کیا اس کے سر پر تاج نبوت نہیں سجا، اور یہ فرمانے کے بعد جو کلمات میں اب ادا کر رہا ہوں آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے برادر یہود، آدم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی فغفر اللہ لہ۔ آدم نے سر اٹھا کر کہا تھا میرے اللہ، جب میں تجھ کو واسطہ دے رہا ہوں محمد و آل محمد کا لما غفرت لی، تو پھر تو مجھے معاف کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح آرام سے سکون سے توڑ کر لفظ کو میں نے ترجمہ ادا کیا ہے، اس پر میرا مقصد حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، کچھ اب آپ خاموش رہ جاتے ہیں۔ آدم کہہ رہے ہیں میرے اللہ، جب میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں محمد و آل محمد کا تو پھر تو میری توبہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ معلوم ہوا، دیکھیے میں ملتان سے چلا لاہور پہنچا، لاہور سے چلا کراچی آیا، کراچی سے چلا کویت پہنچا، کویت سے چلا حسینیہ بلوچیہ میں آیا، یہاں آیا مجمع منتظر، سپیکر موجود، حالات درست۔ جب مجھے بھائی اصغر و ظفر نے کہا آئیے تقریر کے لیے تو میں نے کہا نہیں صاحب میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ جب ہم نے آپ کے تقاضوں کو پورا کر دیا بابا درود تو پڑھ دے، جب ہم نے آپ کے تقاضوں کو پورا کر دیا تو پھر آپ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہوا ان کا میرا معاہدہ تھا کہ جب یہ منزلیں تم طے کر لو گے تو میں بھی تقریر کروں گا۔ میرے اللہ، جب میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے رہا ہوں لما غفرت لی، پھر مجھے معاف کیوں نہیں کرتا؟ معلوم ہوا اللہ اور آدم کا معاہدہ تھا کہ جب ان کا واسطہ دے گا، ان کا جب ادھر واسطہ دیا فغفر اللہ لہ، بس ادھر اللہ نے اس کے مقام کو پھر بحال کر دیا۔ تو اب آپ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَكَبَ نُوحُ فِي السَّفِينَةِ، جب نوح سوار ہوئے سفینے میں، وَخَافَ الْغَرْقَ، اور جب سفینے کے غرق ہونے سے نوح گھبرا گئے تو پکار کر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما نجیتنی، میرے اللہ میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں محمد و آل محمد کا، پھر تو مجھے نجات طوفان سے کیوں نہیں دیتا؟ فنجاہ اللہ، اللہ نے اس کو نجات عطا کی۔ لما القیا ابراہیم فی النار، جب ابراہیم نار میں آگ میں ڈالے گئے، جب ڈالے گئے تو جاتے ہی، یہ تو واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جبرائیل آیا آ کے کہا کہ ابراہیم کچھ کہنا ہو تو مجھے بتاؤ، حاجت ہے کہاں ہے، کہاں بیان کرو، کہا جس سے ہے وہ جاتا، جس سے حاجت ہے وہ جانتا ہے، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو پکار کر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما نجیتنی منہا، میرے اللہ جب میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں محمد و آل محمد کا تو تو اس آگ کو مجھ پر اس سے مجھ کو نجات کیوں نہیں دیتا؟ فجعلہا، اللہ نے اس کو بنا دیا ابراہیم کے لیے بردم و سلامہ، ٹھنڈا اور سلامتی کا باعث۔ اگر سلامہ نہ ہوتا اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ سلامتی رہ ہی نہ جاتی، بردم و سلامہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا مُوسیٰ، جب میرے بھائی موسیٰ نے القا عصاہ، اپنا عصا زمین پر پھینکا، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، اور اس عصا کو اجدہا دیکھ کر اپنے دل میں جب کچھ محسوس کیا، محسوس کرتے ہی آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما نجیتنی
میرے اللہ میں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد کا، تو مجھ کو اس سے نجات کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا وہ ہمارا واسطہ تھا کہ موسیٰ کے خوف کو دور کرنے کا سبب بنا۔ اب پتا چلا علی نے جو اپنے خطبوں میں کہا ہے کہ میں وہ علی ہوں، نصرت الانبیاء سرًا ونصرت محمدا جہرًا، کہ میں نے ہر نبی کی مدد کی پوشیدہ رہ کر، اپنے نبی کی مدد کی ظاہر بتا۔ الہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ہمارا وسیلہ نہیں، یہ تو انبیاء کا بھی وسیلہ ہے۔ ارے بابا یہ اپنے ماں باپ کے لیے وسیلہ ہے۔ پھر کتاب کا نام تفسیر البرہان، پہلی جلد۔ جب حضرت جناب سیدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو رسول نے اپنے لباس کا کفن بخشا، اپنے پیراہن کا کفن بخشا، اور اس بی بی کو جب زیر زمین رکھ لیا، مٹی برابر ہو گئی، رسول خدا دو زانو ہو کر سرانے بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جھک کر کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں مولا یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا چچی اماں سے۔ معلوم ہوا مردہ قبر میں اگر تم سنا سکتے ہو تو وہ سنتا ہے۔ اور پھر یہ بات ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ واجبہ کبھی مردے بھی سنتے ہیں جن کے سامنے تاریخ ہے، انہیں پتا ہے کہ جنگ بدر میں جس کنویں میں کافروں کو ڈالا گیا تھا، جو مارے گئے تھے، تو رسول نے اس کنویں میں منہ یعنی جھکا کر کہا کہ سنتے بھی ہو جسے تم کاذب کہتے تھے، جسے تم ساحر کہتے تھے، جسے تم جادوگر کہتے تھے، آج دیکھ لیا یہ میری طاقت نہیں اللہ کی بخشی ہوئی نبوت کا اثر ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ مردے آپ کی آواز سن رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری نسبت میری آواز زیادہ سن رہے ہیں، تمہاری نسبت یہ میری آواز زیادہ سن رہے ہیں۔ مسئلہ اولاد والا رہ گیا، وہ انشاءاللہ کل لے کے چلوں گا جنہوں نے فرمایا تھا۔ تو اب رسول پاک نے فرمایا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ مولا کیا کہا؟ فرمایا فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا من ربوں کے، میری چچی نے جواب دیا۔ انہوں نے سوال کیا من نبیوں کے، میری چچی نے جواب دیا۔ انہوں نے سوال کیا من دینوں کے، میری چچی نے جواب دیا۔ انہوں نے سوال کیا من کتابوں کے، میری چچی نے جواب دیا۔ انہوں نے سوال کیا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ اب یہاں ایک لطیف سی بات ہے جو جب تک پاکستان تھا مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا۔ جب سمندر علم کے کنارے بیٹھ کر تھوڑی سی خوشبو لی تو پھر مجھے جا کے پتا چلا یہ ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہ بی بی اپنے امام میں وقت سے غافل تھی، توجہ رہے، یعنی یہ بات نہیں کہ جب فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ تیرا امام کون ہے تو بی بی کو جواب نہیں آیا، وہ اپنے امام کی معرفت سے غافل تھی۔ نہ، جواب تھا لبوں پر، لیکن سوچ رہی تھی کہ کس لقب سے جواب دوں، کس لقب سے جواب دوں؟ امیر المومنین کہوں، امام المتقین کہوں، امام الکائنات کہوں، امام المشارق والمغارب کہوں، غالب علی کل غالب کہوں؟ جواب دوں تو کیسا جواب دوں؟ تو رسول نے جھک کر کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، تیرا بیٹا ہے تیرا بیٹا ہے، جو جواب مرضی میں آئے دے دے، وسیلہ ہے کہ جن کا سوال قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، نشر میں بھی ہے۔ اسی لیے حکم ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ کیسا وسیلہ تھے؟ جب دین پر وقت آیا
تو یہی وسیلہ تھا جو دین کو بچانے کی خاطر مدینہ چھوڑ کر چلا۔ حسین تیار ہوئے، سامان سفر بن گیا۔ تمام بیویاں اپنی اپنی عظمتوں کے مطابق محملوں میں سوار ہوئی۔ کیسا وقت تھا جب سیدہ زینب سوار ہونے کے لیے آئیں، حسین نے زانو جھکایا، عباس نے نالین سنبھالی، اکبر نے دامن تھاما، قاسم نے بازو سنبھالا، سیدہ سوار۔ ایک یہ وقت جب مدینے سے سوار ہوئی، اور ایک وہ وقت جب 11ویں کی دوپہر ڈھلنے کے بعد بے پلانے اونٹوں پر سوار ہوئی۔ بیبیاں محملوں میں بیٹھی۔ علامہ سید ظفر حسن امروہی مرحوم آل اللہ مقامہ نے درج فرمایا ہے کہ ایک بچی جو پہلے بیمار نہ تھی، لیکن جب سے ملک فراق کی ملکہ بنی، ایسی بیمار ہوئی کہ پھر صحت یاب نہ ہو سکی۔ برقع شریعت پہن کر روتی ہوئی بیویوں کے محملوں کے قریب آئی۔ ایک ایک محمل سے گزرتے 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 اس محمل کے قریب آ کر رکی جس محمل میں ماں رباب گودی میں علی اصغر کو لے کے بیٹھی تھی۔ بیمار بچی نے محمل کے سائے میں رک کر رونا شروع کیا۔ بھلا بیٹی رو رہی ہو، ماں کا کلیجہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ طلب کر کہا، سغرا تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجبوری ہے، تیرے بابا اجازت نہیں دیتے۔ بچی نے رو کر کہا، اماں میں نے کب کہا ہے مجھے اجازت لے دیجئے، حکم امام ہے، سر تسلیم خم۔ سغرا پھر رو رہی ہو؟ ہاں ماں، رو اس لیے رہی ہوں کہ جب میں نے اپنی گود کو دیکھا ہے تو گود خالی نظر آئی ہے، جب اصغر کا جھولا دیکھا ہے تو جھولا ویران نظر آیا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ میرا اصغر مجھے دکھا دو۔ بہنوں والو، سفید پارچے میں لپٹا ہوا علی اصغر جناب رباب نے سغرا کے حوالے کیا۔ بچی نے بھائی کو گلے سے چمٹا کر، بھائی کے لبوں کا بوسہ لے کر رو کر کہا، اماں اب بے شک سارے چلے جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں گھبراؤں گی نہیں، صرف میرا اصغر میرے پاس رہنے دو۔ جب کہا نا اصغر میرے پاس رہنے دو، بی بی نے تڑپ کر کہا، سغرا اس کا شہیدوں کی فہرست میں نام ہے۔ سغرا رو کر کہتی ہے، اماں آخر میں بھی بہن لگتی ہوں، اصغر کو بلاؤ، اگر چلا آئے تو میرا انکار نہیں، اور اگر رہ جائے تو وعدہ کرتی ہوں جب پلٹ کر قافلہ آئے گا اصغر گیلا نہیں دے گا۔ ہر ایک بی بی نے بازو بڑھا کر پکارا، شاید اصغر یہ سوچ کر کے آج کے بعد بہن کی آغوش نصیب نہیں ہو سکے گی، سغرا کے گلے سے چمٹا۔ حسین کو اطلاع ملی، سیدہ کے لال نے کرسی چھوڑی۔ یہاں کہا جاتا ہے، میں نے نہیں پڑھا، کہ امام نے عباس سے کہا کہ عباس جاؤ سغرا سے اصغر لے آؤ۔ غازی کی آنکھوں سے آنسو برسے، رو کر کہا، مولا اگر میں نے جا کر سغرا سے اصغر مانگا تو مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، مجھ سے بطول کی پوتی کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ کہا، میرے اکبر بیٹے جاؤ بہن سے اصغر لے آؤ۔ کہا جاتا ہے اکبر نے رو کر کہا، بابا پہلے میرا دامن پکڑ کر رو رو کر کہتی رہی، اکبر
مجھے مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہارے نقش قدم پر سر رکھ کر سغرا رو رو کر تمہیں پکارتی رہے گی۔ بھیا کہیں ایسا نہ ہو تیرے فراق میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ بابا آپ کا حکم ہے، جاتا ضرور ہوں، کلیجہ نہیں سنبھلتا۔ امام فرماتے اکبر تو بھی رک جا، اب یہ خود میں نے پڑھا ہے۔ حسین چلے، جب سغرا کے سامنے پہنچے، سغرا بھائی اصغر پر جھکی، جھک کر کہتی ہے بھیا بابا آ رہے ہیں، میری گود ویران نہ کرنا۔ حسین قریب آئے، بچی نے جھک کر سلام کیا، سیدہ کے لال نے دعاؤں سے جواب دیا۔ سغرا جی بابا، میری بیمار بیٹی جی بابا، بیٹی آج بطول کا بیٹا بطول کی پوتی کے سامنے سائل بن کر آیا، تڑپ کر کہتی ہے بابا جان سوچ کر سوال کرنا، میں اکیلی رہ گئی۔ بیٹی اور کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں میرا اصغر مجھے دے دو۔ جب کہا نا اصغر دے دو، رو کر کہتی ہے بابا اصغر بھائی میرا بھی لگتا ہے، طلب کرو، آ جائے تو انکار نہیں، نہ آئے تو میرے پاس رہنے دینا۔ حسین نے یوں دونوں ہاتھ بڑھائے، چاہا کہ اصغر کو آواز دے۔ سغرا آواز دے کر کہتی ہے بابا بابا اصغر کو بلاؤ ضرور، لیکن امام بن کے نہ بلانا، کیونکہ امام کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہے۔ حسین آواز دے کر کہتے ہیں آؤ میرا صغیر بیٹا۔ اصغر نے ایک بار بہن کو دیکھا، سغرا نے جھک کر بوسہ لیا، حسین اصغر کے کان پر جھکے۔ اللہ جانے بطول کے لال نے کیا کہا، جو اصغر نے تڑپ کر بہن کی گودی کو چھوڑا۔ سغرا ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا اصغر سے کیا کہا ہے؟ کہا سغرا میں نے اتنا کہا ہے میرا لال تو بہن کے پاس رہنا چاہتا ہے، مجھے پتا کربلا میں تیری جگہ ہرملا کا تیر کون کھائے گا؟ سغرا تڑپ کر کہتی ہے بابا کیا اصغر کو اپنے ہاتھوں سے قبرستان لے کے جا رہے ہو؟ ہاں بیٹی تیرے اصغر نے واپس نہیں آنا۔ اس قدر روئی کہ غش چھا گیا۔ میں کہتا ہوں بی بی آپ نے صرف تیر کا ذکر سنا تھا، نہیں رونے کو عبادت سمجھنے والوں کبھی مصائب تھک کر نہ سنا کرو۔ سیدہ سغرا آپ نے صرف اصغر کا تیر کھانا سنا تھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ ہائے کیا کرے کربلا میں سکینہ جو خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، کیا کرے ام رباب جو تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہے اصغر میری گود لٹ گئی، میرا لال میری گود اجڑ گئی۔ جب حسین اصغر کو میدان میں لائے، ہرملا نے 3 نوکوں والا تیر سنبھالا۔ کتاب کا نام ریاض القدس دوسری جلد، کتاب کا نام قصۃ العباس پہلی جلد، کتاب کا نام شہید کربلا دوسری جلد، کتاب کا نام اسرار الشہادہ علامہ دربندی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، کتاب کا نام خلاصۃ المصائب اوپر عربی ہے نیچے اردو ہے۔ ان تمام کتابوں میں درج ہے کہ یہ تیر زہر میں بجھا ہوا تھا، اس کی 3 نوکیں تھیں۔ ہاں کس طرح میں پڑھوں؟ یہ تمام علماء لکھتے ہیں کہ یہ تیر میدان جنگ میں جوانوں پر نہیں چلایا جاتا تھا، بلکہ یہ تیر جانوروں پر چلایا جاتا تھا۔ اس نے یہ 3 نوکوں والا تیر سنبھالا۔ مصائب میں میری ایک بات یاد رکھیں، مجھے عشق ہے مصائب سے، جتنی مقتل کی کتابیں میں جمع کر سکتا تھا میں نے کی ہے۔ مجھے عظمت منبر حسینیت کی قسم کہ میں کبھی کسی بدی روایت کا سہارا لے کر مصائب نہیں پڑھتا، لیکن اگر کسی نے کبھی کوئی روایت نہ سنی ہو وہ میری صداقت پر شک نہ کرے،
بلکہ انہیں قسم ہے سید الشہداء کے خون مقدس کی، وہ بعد میں مجھ سے رجوع کریں، میں کتاب کا حوالہ لکھواؤں گا، لیکن کبھی مصائب کی عبادت میں شک میں پڑھ کر اپنی عبادت کو زائل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 3 نوکوں والا تیر زہر میں گجا ہوا تھا، جیسے ہی اس نے تیر سنبھالا خیمے کا پردہ ہلا۔ اللہ جانے دروازے پہ رکنے والی کون بی بی تھی، لیکن تاریخ میں ہے کہ اس بی بی نے پکار کر کہا اصغر تیر آ رہا ہے، گردن نہ ہلانا، بابا کو تیر نہ لگنے دینا ورنہ حق کے دودھ نہیں بخشوں گی۔ ہاں ہوا میں فراٹے لیتا ہوا تیر بڑھا، ہمت کر اصغر نے اپنے گلے کو آگے بڑھایا۔ روتے بھی جاؤ، 1 سیکنڈ میری طرف بھی دیکھتے جاؤ، چونکہ نوکیں 3 تھی، پہلی نوک یہاں لگی، دوسری نوک یہاں لگی، تیسری نوک یہاں لگی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو اس ماں کو چلا جو دروازے سے دیکھ رہی ہے، پتہ تو اس بہن کو چلا جو منہ پیٹ رہی تھی، پتہ تو اس بطول کے بیٹے کو چلا جس نے اصغر کو ہاتھوں پہ کمانا ہوا۔ بڑی تسلی سے، بڑے آرام سے، مسلسل رونا ہمارے بس میں نہیں۔ وہ سجاد تھا جو 40 سال بڑا بابا کے غم میں خون روتا رہا، اور آخر وقت میں کہنے لگا بابا جو تیرے غم میں رونے کا حق تھا میں ادا نہیں کر رہا۔ سانس لے لو، تسلی سے میں مصائب پڑھتا ہوں۔ تینوں نوکیں لگ کر صغیر کے چہرے کے پار سے گزری۔ میری ماں بہنیں پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے سوال کرتا ہوں کہ بیبیوں 6 مہینے کا بچہ کتنا وزن برداشت کر سکتا ہے؟ ماں جب رات کو پہلو میں بچے کو سلاتی ہے تو خود بستر کے کونے پہ سوتی ہے کہ کہیں میرا ہاتھ بچے کے جسم پر نہ لگ جائے۔ ہائے 3 نوکیں اور 6 مہینے کا علی اصغر، چہرے سے گزر کر حسین کے بازو پہ تیر لگا۔ میرے آقا نے تیر نکالا، صغیر کے خون سے ریش مقدس کو خضاب کیا، چھوٹی سی قبر کھودی، اصغر کو سلا دیا۔ حسین شہید ہوئے۔ عمر ابن سعد نے پکار کر کہا جلدی کرو، شہداء کے سر پیش کرو۔ ہر شہید کا سر تن سے جدا ہوا، لا کے عمر ابن سعد کے سامنے رکھا گیا۔ تمام سروں کو دیکھ کر کہتے ہیں ہر سر آ گیا ہے، لیکن حسین کے اصغر کا سر نہیں آیا۔ صغیر کا سر کہاں ہے؟ کتاب کا نام خلاصۃ المصائب۔ سپاہی دیکھ کر کہتے ہیں امیر بڑا تلاش کیا ہے، کہیں ہمیں اصغر کا لاشا نہیں ملا۔ اس نے شمر کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں شمر مجھے صغیر کا سر چاہیے۔ اس ظالم نے تازیانہ سنبھالا، تازیانہ سنبھال کر چلا اس ٹیلے کی طرف جہاں لٹی پھٹی سیدانیاں بیٹھی تھی، جہاں لٹی ہوئی بیویاں بیٹھی تھی۔ جب ٹیلے کی طرف چلا، ایک شامی دیکھ کر کہتا ہے شمر کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں بچے کی ماں کے پاس۔ کیوں؟ بچے کا لاشا لینے۔ یہ رو کے کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے لاشا بچے کی ماں کے پاس نہیں۔ کہاں ہے؟ حسین نے زمین کھود کر بچے کو دفن کر دیا۔ یہ لعین کہتا ہے مجھے جگہ دکھا میں لاشا نکالوں، اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں۔ یہ شامی کہتے ہیں گھوڑے دوڑ گئے، نشان مٹ گئے، جگہ یاد نہیں ہے، تجوید بتاتا ہوں۔ چند گھوڑے سواروں سے کہو ہاتھوں میں نیزے لے لیں، نرم نرم زمین پر نیزے مارے، جہاں اصغر کا لاشا ہوگا
خدا کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پہنچاؤ اور سوچو رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے. ہائے لٹ جو گئی اولاد بطول، اجڑ جو گیا بطول کا گھرانہ، بجھ جو گیا رونا رسول کا چراغ. اور رونے والوں 400 نیزے بردار، کم سے کم روایت ہے 40 کی، زیادہ سے زیادہ ہے 400 کی. 400 نیزے برداروں نے نرم نرم زمین پر نیزے مارنے شروع کیے. جب زمین پر نیزے لگنے لگے، سینے سے جناب سکینہ نے دیکھا، ماں رباب کا دامن پکڑا، رو کے کہتی ہے اماں یہ زمین پر نیزے کیوں مار رہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے بیٹی ہمارا وارث تو کوئی نہیں رہا. خود پردیش میں لٹ جو گے. جب نرم نرم زمین پر نیزے لگے، ایک ظالم نے زور سے نیزا مارا، زمین سے نیزا گزرا. جیسے نو کے سوگن پر پھول آتا ہے، اسی طرح نیزے کی نوک پر علی اصغر آیا. جیسے ہی اصغر آیا، یہ کتاب کے فکرے نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے. مجھے یقین ہے اصغر کا سر پھر گیا ہوگا ماں کی طرف. اشاروں نے کہا ہوگا کہ اماں اب تو راضی ہے. روتے بھی جاؤ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگتے جاؤ، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اشاروں میں کہا ہوگا اماں اب تو راضی ہے. بھیا علی اکبر نے صرف نیزا کھایا تھا، میں نے گلے میں تیر بھی کھایا، سینے میں نیزا بھی کھایا. بیچوں میں کوہرا میں ماتم بپا ہوا. یہ نیزا بردار ایسا لے کر چلا. سیدوں غیر سیدوں مجھے معاف رکھنا، تاریخ کے فکرے بڑے سخت ہیں، سیدوں کے مسائل پر میں پردہ نہیں ڈال سکتا. اس ظالم نے لا کر لاشا سامنے رکھ کر کہتا ہے عمر ابن سعد کے امیر میرا انعام مجھے دے. اب میں بڑے پردے سے پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے مومنوں کے دل برداشت نہیں کر سکتے. جب اس نے کہا نا میرا انعام مجھے دے، یہ ظالم دیکھ کر کہتا ہے میں نے لاشا تو نہیں مانگا تھا. نہیں، میں نے فکرہ پردے میں کہہ دیا. یہ کہتا ہے میں نے لاشا تو نہیں مانگا تھا، مجھے تو بچے کا سر چاہیے. جب سر کا نام آیا تمام سپاہیوں نے منہ پھیرا. حرملہ آگے بڑھ کر کہتا ہے امیر مجھے اجازت دے، بچے کا سر تن سے میں جدا کروں. یہ کہتا ہے اجازت ہے. اولاد والو اس ظالم نے خنجر سنبھالا، دو دانو ہو کر اصغر کے سرانے بیٹھا، ایک ہاتھ صغیر کی زلفوں میں ڈالا. اے حسین جن کے مذہب میں پینا جائز ہے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں مارتے؟ آئے شہید کربلا رونے والے. اس ظالم نے ایک ہاتھ صغیر کی زلفوں میں ڈالا، خنجر والا ہاتھ بس اٹھایا، میں نہیں پتا کہاں رکھا. خنجر والا ہاتھ رکھنا تھا. سکینہ نے کیلا چھوڑا بڑی منزل کی طرف. بی بی رباب کہتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں دریا کے کنارے چچا عباس کے لاشے پہ جاتی، جا کر کہوں گی چچا ذرا اس کا دیکھو میرا بھیا تیسری مرتبہ ذبح ہو رہا ہے.
اللهم إنا نسألك زيادة للعلم صحة في الجسم بركة في نورا في القلب طولا في العمر توبة قبل الموت. پانی مگائے، پانی پلائے جوان. کتنا خوش نصیب ہے آج اکثر کے غم میں رو رہا ہے. تسلیاں دینے والے موجود ہیں، پانی پلانے والے موجود ہیں، لیکن ہائے وہ کربلا جہاں رباب کا علی اصغر ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستا رہا اور تیر کا نشانہ بنایا گیا. میرے اللہ تجھے جناب رباب کے علی اصغر کا واسطہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. کسی غم کا صدقہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. تمام حاضرین و سامعین کی جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پروردگارہ پورا فرما. جن میرے دوستوں نے، بھائیوں نے، میں نام نہیں جانتا، میرے دل میں دعائیں لگائی ہیں، پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین. اس عالم پردیس میں رہ کر بھی جو تیرے حبیب کے نواسے کا ذکر منا رہے ہیں، پروردگار ان کو عرضی و شمالی آفات سے محفوظ رکھ. وطن میں جو احباب موجود ہیں ان کو خیر و خیریت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے کس کے لیے ڈاکٹر جعفر زیدی صاحب اچھا پروردگار ذکر محمد و آل محمد کا واسطہ ڈاکٹر زیدی صاحب کو اور باقی بے اولاد حضرات کو اولاد نرینہ عطا فرما. حاجی قلب حسن کو اور باقی میرے بھائی ظفر کو اور جو اور بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. سامعین کے رزق حلال میں برکت عظیم پیدا فرما. بانیان مجالس کے رزق حلال میں اور برکت پیدا فرما. سوائے اس غم کے ہمیں اور کوئی غم عطا نہ کر. میرے اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھ. بانیان حسینیہ کی نیک تمناؤں کو پورا کر. یہ آنسو جو غم علی اصغر میں برسے ہیں انہیں بارگاہ سیدہ بطول عذرا میں شرف قبولیت عطا فرما. بروز قیامت یہی آنسو ہمارے گناہوں کو سرد کرنے کا کام دے سکے. پروردگار وارث امن امام زمن کا جلد از جلد ظہور فرما. خون شہدائے کربلا کے وارث کا ظہور فرما تاکہ مولا آئیں ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو شہدائے کربلا کا پوچھا دے سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی